وضاحت فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں یا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اب آپ دیکھیے کہ یہ معاشرتی اور فیملی لاز جو ہیں کتنی باریک بینی سے اور تفصیل سے آ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے سب سے زیادہ وضاحت اور تفصیل سے عائلی قوانین کو بیان کیا، اس لیے کہ جو معاشرہ ہے وہ تو ظاہر ہے میاں بیوی، والدین، بچوں، ان پر مبنی ہے، اور یہ 1400 سال پہلے جس کی جو ڈائمنشنز تھی آج بھی وہی ہیں۔ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی ارتقا تو نہیں ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ تو پورے تفصیلی احکامات جو ہیں وہ حتمی طور پر دے دیے گئے اس شعبے سے متعلق۔ البتہ معاشی معاملات، سیاسی نظام، اس میں جو ہے وہ چونکہ ابھی اور ارتقاء ایوولوشن کا مرحلہ آنا تھا اور انسانی نے اور ارتقائی سفر طے کرنا تھا، اور معاشیات کے نئے پیچیدہ مسائل بھی سامنے آنے تھے، تو اس میں اصول دیے ہیں قرآن نے، بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جا کر اس کے ساتھ کو باندھا نہیں ہے، بلکہ موٹے موٹے اصول دے دیے ہیں۔ ان کی روشنی میں جو ہے وہ آئندہ کے معاملات کے بارے میں بھی فقہا جو ہیں وہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پہنچ جائیں اپنے وقت معین تک، یعنی عدت پوری کر چکیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو پھر یا تو ان کو اپنے گھر میں رکھو بھلے طریقے پر، یعنی انہیں بساؤ، او سرحوہن بمعروف، یا انہیں رخصت کرو وہ بھی بھلے طریقے پر، ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، اور انہیں روک کر نہ رکھو انہیں تنگ کرنے کے لیے، ستانے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے۔ یعنی ایک طلاق دی ہے اور اس کے بعد رجوع کر لیا، لیکن نیت یہ ہے کہ اس کو اور لٹکایا جائے اور تنگ کیا جائے اور پریشان کیا جائے، اس سے منع کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم ڈھائے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کے احکامات کو کھیل تماشا نہ بنا لینا، بازیچہ اطفال نہ بنا لینا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کے احسانات کو جو اس نے تم پر کیے ہیں، یہ شریعت، یہ نظام، یہ احکامات، یہ سب اس کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو اس نے نازل کی ہے تم پر یہ کتاب اور یہ حکمت اور علم کی باتیں، یعظکم بہ، اور وہ ان کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، تمہارے فائدے کی باتیں ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو عورتوں کو، یعنی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو اب ان کو نہ منع کرو کہ پھر وہ عورتیں اپنے انہی خاوندوں سے دوبارہ نکاح کر لیں۔ یعنی ابھی طلاق بائن ہوئی ہے، طلاق مغلظ نہیں ہوئی۔ یہ ذرا پیچیدہ معاملات ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ بہت تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ طلاق مغلظ کا معاملہ تو یہ ہے کہ 3 طلاقیں ہوئیں تو اب شوہر کو حق نہیں ہے، بیوی کو حق نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپس میں نکاح ثانی کر سکے۔ وہ تو پھر وہ جسے حلالہ کہتے ہیں، وہ کسی اور شوہر سے اس کا نکاح ہو، وہ بھی طلاق دے اور پھر بعد میں یہ سوچے کہ ہمیں پھر رجوع کرنا چاہیے، یہ ایک لمبا قصہ ہے۔ لیکن عام حالات میں یہ ہے کہ اگر ایک طلاق ہوئی ہے، اس کے بعد وہ عدت بھی پوری ہو گئی، وقت بھی گزر گیا، شوہر نے رجوع نہیں کیا، طلاق بائن ہو گئی، اب وہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن اس دوران میاں بیوی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور عورت نے کہا کہ میں پھر اپنے سابقہ شوہر ہی سے نکاح کروں گی، تو فرمایا کہ اب اس کو منع نہ کرو، تم ناک کا مسئلہ نہ بنا لو کہ اس کے بھائی بند جو ہیں وہ کہیں کہ اب ہم تمہیں شادی نہیں کرنے دیں گے، اس شوہر نے پہلے تمہیں طلاق کیوں دی تھی۔ اب یہ ایک اس کو انا کا مسئلہ نہ بناؤ۔ اگر وہ دونوں جسے کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، جو محاورہ ہے وہ اس معنی میں ہے کہ اگر وہ گھر بسانا چاہتے ہیں، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، وہ اس کے جو ہے وہ کمپنسیشن چاہ رہے ہیں، تو اس کے بیچ میں رکاوٹ مت بنو۔ فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو پھر ان کو نہ روکو اس سے کہ وہ نکاح کریں اپنے پہلے خاوندوں سے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں معروف طریقے پر۔ ذلک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ہر اس شخص کو کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ یہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس نصیحت کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہ دو، بلکہ ان تمام احکامات کو اپنے پلے باندھو۔
ذالکم ازکی لکم واطہر، یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے اور ستھرا بھی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. والوالدات یرضعن اولادہن، اب یہاں پر رضاعت کا مسئلہ آ رہا ہے، بچوں کو دودھ پلانے کا معاملہ. اور جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہ بچے والی عورتیں جو ہیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں مکمل 2 برس، 2 سال. یہ رضاعت کی مدت 2 سال قرآن نے معین کی ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو بھی چاہتا ہو اس رضاعت کو پورا کرنا. بات میں آئے گی یہ بات کہ 2 سال سے پہلے بھی اگر وہ چھڑانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے. میاں بیوی باہمی رضامندی سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بچہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب یہ دودھ جو ہے چھڑایا جا سکتا ہے. وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور جو لڑکے کا باپ ہے، جو اولاد والا ہے، والد، اس کے ذمے ہے نان نفقہ بھی اور کپڑا لتا بھی، رزق بھی اور یہ جو لباس ہے وہ بھی، بالمعروف، معروف طریقے پر. یعنی اگر فرض کرے طلاق بھی دے دی ہے اور عدت بھی گزر گئی ہے، لیکن کوئی جو ہے اس کی سابقہ بیوی اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو جب تک وہ دودھ پلاتی رہے گی شوہر کے ذمے ہے اس عورت کا نان نفقہ بھی اور کپڑا لتا بھی. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے. لا تضار والدۃ بولدها، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، نہ تو تنگ کیا جائے والدہ کو. ولا مولود له بولده، اور نہ والد کو اپنے بچے کی وجہ سے. یعنی ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے اور شوہر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں اس سے نہیں کسی اور سے پلواؤں گا، تو یہ ماں کو تنگ کرنے والی بات ہے بلا وجہ. اور ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے ہی چاہے طلاق دے دی ہے لیکن بچہ چھوٹا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ بیوی جو ہے یہی دودھ پلائے، اور وہ ماں اس وقت انکار کر دے تو یہ بھی غلط ہے. یہ گویا باپ کو اب تنگ کرنے والی بات ہے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، اور وارثوں کے ذمے بھی یہی ہے، یہ ان پر لازم ہے. اس شخص کا انتقال بھی ہو جائے لیکن جب تک وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وارثوں کے ذمے ہے کہ نان نفقے کا اس کا اہتمام جاری رکھیں. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور، اور اگر ماں باپ دونوں چاہیں کہ دودھ چھڑا دیں باہمی رضامندی سے اور مشورے سے، یعنی 2 سالوں کے اندر فلا جناح علیہما، تو اس میں بھی ان پر کوئی گناہ نہیں. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اور اگر تم چاہو کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ کسی اور سے یعنی کسی دایا سے، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم ان کو ادا کرو، جو بھی تم ان کا دینا ٹھہرا لو، جو بھی معاوضہ طے کرو وہ ان کو ادا کرو بھلے طریقے پر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اس آیت میں بیوہ کی عدت کا بیان ہے. اس سے پہلے ہم مطلقہ کی عدت پڑھ چکے ہیں. جس کو طلاق دی جائے وہ عورت ثلاثۃ قروء، وہ 3 مہینے بنتے ہیں تقریباً. اور جو بیوہ ہے جس کا خاوند مر گیا، اب اس کو بھی عدت کا مطلب یہ ہے کہ اس مدت میں وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی. تو والذین یتوفون منکم، جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں اپنی بیویاں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، تو پھر انتظار کریں وہ عورتیں، وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن، یہ ہے ان کی عدت. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اس مدت کو پورا کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے معاملے میں جو بھی فیصلہ کریں معروف طریقے پر. اب عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے، وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اور اس میں بھی کوئی گناہ کا معاملہ نہیں کہ اگر تم اشارتاً یا کنایتاً کوئی بات کہو ان عورتوں سے پیغام نکاح کے سلسلے میں. یعنی عدت کے دوران عورت نکاح نہیں کر سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا.
اب 4 مہینے 10 دن وہ عدت